چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے مہربان، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھیں۔ ہم پیارے آقا علیہ السلام کے وفادار رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جب بھی پیارے آقا کا نام آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب کبھی ایسا ہو فوراً درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ نیکیاں ہی نیکیاں، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک پیارے آقا علیہ السلام کی کتنی احادیث ہیں درود پاک پڑھنے والوں کے متعلق۔ ایک درود پاک پڑھنے والے کو ایک قرات اجر عطا فرمایا جاتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ دیکھیں کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک درود پاک پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی نیکیاں، اتنے معاملات۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فوراً ہماری زبانوں سے درود پاک جاری ہو جائے۔ مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں، سورۃ القلم آج پڑھیں گے، اور یہ جو ہے 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے، سورۃ القلم۔ تو آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ الکریم آپ درست طریقے سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم نون والقلم وما یسطرون، وما یسطرون۔ طا کو موٹا رکھنا ہے، قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف طا، ٹھیک ہے؟ وما یسطرون، وما یسطرون، نون
والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. آئیے اس کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی یعنی سورہ ملک کے بعد 29ویں پارے میں دوسری سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ القلم، اور اس کی ابتدائی آیت میں جو یہ نون لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس نون خالی نون ہی ہے، اور اس کے بعد اوپر جو ایک مد نظر آ رہی ہے، تو یہ کہلاتا ہے مد لازم حرفی مخفف. اب یہ چلیں ایک لمبا وہ ہے، بس آپ یہ سمجھیں یہ مد لازم ہے. کیا ہے؟ کیونکہ حرف ہے، یہ حرف ہے اس لیے حرفی مخفف ایک حرف ہے چھوٹا تھا، تو اس کے اوپر یہ مد بنی ہوئی ہے، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. اور اس کو 3 الف کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف. کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف. اب جیسے مد متصل آتی ہے، منفصل آتی ہے، ہم 2 ڈھائی الف کھینچتے ہیں، 2 ڈھائی الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، مگر جب مد لازم آئے گی نا ہمیشہ اس کو 3 الف کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف. 3 الف. تو اس کو ہم نے 3 الف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. والقلم، واو کو لام سے ملانا ہے، واو میں ہونٹ گول ہو جائیں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. قاف موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. قاف پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے. جہاں حرکات آ جائیں، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. حرکات کو کبھی کھینچتے نہیں ہیں. بعض بچے پڑھیں گے والقلمی یا والقلمی، یہ حرکات کو کھینچنا ہو گیا، غلط. اب پڑھنا ہے والقلمی. کیا پڑھیں گے؟ والقلم. والقلمی. والقلم. نون والقلمی. نون والقلم. اور کھینچے نون والقلمی. نون والقلم. گڈ. وما یسطرون میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، مگر میم الف زبر ما. اب دیکھیں میم پر زبر تو ہے، اس کے بعد آ گیا الف. جب کبھی الف سے پہلے زبر آ جائے یا زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، سمجھ جائیں، تو وہ الف مدہ ہو جاتا ہے، اس کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے. اسی طرح پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے، واو مدہ ہو جاتا ہے، جیسے یہاں آ رہا ہے، یہ کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ گیا. اب یہ طا کا پیش اس کو نہیں کھینچیں گے، اس کے بعد کوئی واو ساکن نہیں آ رہا، مگر را کے پیش کے بعد واو ساکن آ رہا ہے، واو مدہ ہو گیا. اسی طرح یہاں پر بھی مجنون میں دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، یعنی نون پر پیش ہے، اور اس کے بعد واو ساکن آ رہا ہے، یہ مدہ واو مدہ بنتا ہے. تو واو مدہ کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے. اور اسی طرح یا مدہ، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آ جائے، یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچنا ہے. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچنا یہ ضروری ہوتا ہے. مگر جب حرکات آئیں گی، جیسے واو پر زبر تھا، قاف پر زبر، لام پر زبر، میم کے نیچے زیر، واو پر زبر یا طا پر پیش ہے، تو یہ حرکات کو نہیں کھینچنا. حروف مدہ آ جائیں تو ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. اسی طرح کھڑی حرکات آئیں ان کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے. یسطرون میں یا کو سین سے ملائیں گے، سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، باریک حروف میں سے، سیٹی والے حروف میں سے. اور یسطرون طا یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف مطبقہ میں سے بھی ہے. حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حروف مطبقہ یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے طا. اور قرآن پاک کا یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا صفات کے لحاظ سے سب سے پر حرف، سب سے موٹا حرف کون سا ہے؟ طا. کون سا ہے؟ طا. اس کو پڑھیں گے طا. بعض بچے پڑھتے ہیں تا نہیں، طا اور موٹا رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کی صفات ہم صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کم پر پڑھتے ہیں. تو جب اس کی صفات کو صحیح سمجھ جائیں گے پھر پڑھیں گے تو صحیح ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، را پر پیش آنے کی وجہ سے را موٹا ہو جائے گا، اور وقف کی صورت میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گڈ. پھر ایک مرتبہ مل کر پوری آیت کو پڑھیں گے. نون والقلم وما يسطرون. گڈ. ما انت بنعمتی ما
أنت بنعمتي. اچھا حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، مد کو پورا کریں گے، پھر غنہ کریں گے. ما انت بنعمتی ربک ربک بمجنون بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. گڈ. تو ما انتا میں میم الف زر، ما الف مدہ بھی ہے، مگر اس دیکھیں الف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے اور ایک چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے، یہ مد منفصل ہے. جب کبھی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے، ما الگ کلمہ ہے، انتا الگ ہے، ٹھیک ہے، تو دو کلمات کی وجہ سے حرف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مد منفصل. کیا ہوتی ہے؟ مد منفصل. 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. انتا حمزہ کو خوب واضح کریں گے، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا ہے. اور نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن آ رہا ہے تا. تا ہے حروف اخفا میں سے، اور حروف اخفا ہے 15. کتنے حروف اخفا؟ 15. تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. کتنے ہو گئے؟ 15. حروف اخفا 15 ہیں. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یہ حروف آتے ہیں تو وہاں ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، یعنی غنہ کریں گے. اخفا کی معنی ہوتا ہے نون کو چھپا کر ادا کرنا. کیا ہے اخفا کی معنی؟ نون کو چھپا کر ادا کرنا. تو یہاں پر بھی نون کو چھپائیں گے، تا کو کلیئر کریں گے. تا کا مخرج بتا دیتا ہوں. تا ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا، دال، طا، ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. یہ حروف 3 ہیں، تا، دال، طا. ان کو جو ہے حروف نطعیہ کہتے ہیں. حروف نطعیہ جو ہے وہ ہمیشہ زبان کا سرا اور اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے. بنعمتی. اچھا تا کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے. بنعمتی میں بھی با کی زیر ہے، با کے نیچے زیر ہے، نون کو عین سے ملائیں گے. اور جب کبھی حرکات آتی ہیں تو حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. بنعمتی. بنعمتی میں یہاں پر دیکھیے کہ نون کے بعد عین ہے اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے کلیئر کر کے ادا کریں گے. میم پر زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. ربک. را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر، اور با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. ربک. ٹھیک ہے، حرکات کو بغیر کھینچیں. کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. نرم حصے سے یا سخت حصے سے؟ سخت حصے سے. گڈ، ماشاءاللہ، سب توجہ ہے. تو توجہ رکھنی ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے کاف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قاف. ماشاءاللہ، ایان بھائی نے کہا قاف، اوروں کی توجہ کم تھی. میں نے کہا زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا قاف. گڈ، زبردست توجہ ہے. تو قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف، اور زبان کی جڑ و تعلق کے سخت حصے سے کاف. یاد رکھنا ہے. بمجنون با کے نیچے زیر ہے، میم کو جیم سے ملانا ہے. جیم حرف قلقلہ میں سے، جیم ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی. بمجنون وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. گڈ. اب مل کر پوری آیت کو پڑھنا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب بھی تھوڑی آواز آگے پیچھے رہی چلے. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 1 سے 2 یہ پڑھی. توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھی بھی ہیں، سیکھی بھی ہیں، قواعد کو بھی سیکھا ہے. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقلم وما يسطرون. ما أنت
بنعمت ربک بمجنون۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے امید ہے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ پہلا سوال ہوگا، ٹیم اے آپ سے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی ٹیم بی تیار ہے؟ جی۔ ٹیم اے پہلا سوال آپ سے بتائیے، نون میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ نون ایک مد بھی نظر آ رہی ہے جی، ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، دو ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی؟ بلال بھائی، عبید بھائی اور ارحم بھائی۔ ارحم بھائی سے پوچھ لیں، سوچ لیں، ارحم بھائی غلطی نہ ہو جائے، بتا دیں ارحم بھائی میں۔ مد لازم۔ اللہ، سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا، اور جواب بالکل درست ہو گیا۔ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، والقلم، بتائیے والقلم میں لام کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مشکل سوال ہے۔ لام، تھوڑا سا اشارہ دوں، زبان کا کنارہ ہوتا ہے۔ ٹیم اے سے ہاتھ کھڑا ہو چکا ہے، اللہ، 1 2 جی سید عفان بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ بلال بھائی کو دیجیے گا۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا تک کے مسوڑوں سے۔ انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے، سوچ لیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے، اور سید عفان نے بھی بعد میں کہا کہ زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے۔ ٹیم بی نے جواب درست دے دیا ہے۔ جی ہاں، ٹیم بی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ ہمارے سید عفان جواب درست کر چکے تھے، اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے۔ جب تھوڑا سا ضاحک کو چھوڑ دیں گے اور پھر یہ نون کا مخرج ہوگا، انیاب سے ثنایا تک کا مسوڑے، اور انیاب کو بھی چھوڑ دیں گے، وہ زبان کا سرا و کنارہ، ثنایا اور رباعی کے مسوڑے، یہ را کا مخرج ہے، یہ یاد رکھ لیں پیارے بچوں۔ یہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف، بتائیے وما یسطرون، سین کا مخرج کیا ہے؟ ٹیم اے والے بتائیں۔ بلال بھائی نہیں، عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، عبید بھائی بتا دیجئے۔ زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ سوچ لیں، زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ سوچ لیا، جی بتائیے بلال بھائی۔ جی زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ سید عفان کیا کہہ رہے ہیں؟ یا جی آپ دینا حسین بھائی کو دیجیے گا مائک۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ ہاں، زبان کی نوک مگر اوپر کے نہیں۔ جی عبید بھائی۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، یعنی ثنایا سفلا نیچے والے دانت، ثنایا علیا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اور عبید بھائی نے آخر اپنا جواب درست کر لیا ہے، اور 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ حسین بھائی تھوڑا سا قریب آئے، میں نے کہا سرا کہیں اور، تو نوک کی طرف گئے، مگر کلیئر نہیں کیا، آپ جواب درست نہیں دے پائے، اور عبید بھائی نے جواب درست کر لیا، 10 پوائنٹ دلا دیا اپنی ٹیم کو۔ ٹیم بی سے اگلا سوال ہے، بتائیے وما یسطرون، تو کون سے حروف میں سے تو؟ کون بتائے گا تو؟ جی ہم پوچھتے ہیں ہاشم بھائی سے۔ ہاشم بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حروف مطبقہ، حروف مطبقہ، اور اس کے علاوہ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ بھی، حروف مطبقہ بھی۔ اور یہ بتائیے قرآن کا سب سے پر حرف کون سا ہے؟ تو جواب درست دے دیا، اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے، جلدی بتائیے، آخری سوال ہے، مد کرنے، وقف کرنے میں کون سی مد ہوگی؟ کون سا قاعدہ لگے گا؟ جی کون بتائیں گے؟ ہمارے وجاد بھائی کو مائک دیجیے، وجاد بھائی کو دیں۔ جی وجاد بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مد عارض۔ سوچ لیں، سوچ کے، غلطی ہو گئی تو 10 پوائنٹ چلے جائیں گے، درست ہو گیا تو درست ہو چکا ہے، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، اور اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آخری سوال ٹیم بی والوں سے، بتائیے ایزی سوال، ما انت بنعمت ربک بمجنون، بمج، یہ ہم عبید بھائی سے پوچھیں گے، بمج میں کون سا قاعدہ ہے؟ عبید بھائی
بیمج، قلقلہ سوچ لیں، سوچ قلقلہ ہو رہا ہے. حروف قلقلہ کتنے؟ 5 5. کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال یہ طا بھی ہوتا ہے. طا کیا ہوتا ہے؟ طا طا، قاف طا با جیم دال. اچھا یہاں کون سا حرف ہے؟ جیم جیم پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو ہے نا. جزم جزم ہے، سکون ہے، ساکن ہے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز 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 لوٹتی ہے. لوٹتی ہے، لوٹ کر آتی ہے. جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اور ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے 30 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں اور آج کا مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ ہمارے ساتھ وجاہت بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. گڈ. مد کو تھوڑا سا اور کھینچ لیں دوبارہ. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اور کوشش کریں اچھے انداز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ اب ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے ہمارے عبید بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت بنعمة ربك بمجنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ وجاہت بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد عبید بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک مزید انہیں برکت عطا فرمائے. جو غلطیاں ہیں ان کو درست کریں اور اچھے انداز سے یعنی مخارج و صفات کا اور خاص خیال رکھیں اور ان کو اچھا کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے
آپ بھی اور ہم سب بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا